Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے آسانی کا راستہ نکال دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فکر سے نجات اگر چاہتے ہو، طرح طرح کی فکریں لاحق ہیں، جو بندہ چاہتا ہے کہ فکروں سے نجات مل جائے، مشکلات سے آسانی کا راستہ نکل آئے، تو وہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اسے فکروں سے نجات عطا فرما دے گا۔ کوئی تنگ دست ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، رزق میں کمی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے تو وہ استغفار کرے، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھے، مستقل مزاجی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، مداومت کے ساتھ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کے دل میں خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ مجھے یہاں سے رزق ملے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ رزق کے خزانے اسے عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتا ہے جو بندہ استغفار کرتا ہے۔ اور استغفار ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے جب تک وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ وہ اللہ کے غضب سے، عذاب سے وہ محفوظ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر کرم نوازیاں کرتا ہے جو بندہ استغفار کرتا ہے، جو استغفر اللہ سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ استغفار کرتا ہے۔ استغفار ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اس کے لیے ایک وقت نکالے، ایک مخصوص وقت رکھے، اور روزانہ پابندی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا، چاہے زیادہ کی ضرورت نہیں کہ آپ 5000 مرتبہ 10، جتنا آپ آسانی سے مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھ سکیں کرتے رہا کریں، کیونکہ کچھ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ مولانا روم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اے انسان، تجھے جو غم مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے، وہ تیرے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، میں تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، یہ تمہارے کرتوت ہیں، تمہارے اعمال ہیں۔ تو مولانا فرماتے ہیں انسان جب تو دیکھے کہ مصیبتوں نے، پریشانیوں نے آ کر تجھے گھیر لیا ہے، غموں نے گھیر لیا ہے، تو فرمایا تو اس وقت استغفار شروع کر دے، کثرت کر، اللہ تعالیٰ تیرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ رب کریم تیرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اس لیے ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آ کر عرض کرتا ہے حضور بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، جانور پیاس سے مر رہے ہیں، قحط سالی ہے، ہریالی ختم ہو رہی ہے، تو بارش نہیں ہو رہی، حضور کچھ دعا فرمائیں، کوئی عمل بتائیں، کریں تو اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے۔ آپ نے اس شخص سے کہا تو استغفار کی کثرت کیا کر، استغفار کی کثرت کیا کر، استغفار کی کثرت کیا کر۔ ایک اور شخص اسی دوران حاضر ہوا، عرض کی حضور بے اولاد ہوں، دعا کر دے اللہ اولاد عطا فرما دے، کوئی وظیفہ، کوئی عمل بتائیں کہ اللہ اولاد سے نواز دے۔ تو آپ نے فرمایا تو بھی استغفار کیا کر۔ ایک تیسرا شخص حاضر ہوا، عرض کی حضور فصل پہلے بڑی ہوتی تھی، بڑا رزق اللہ دیتا تھا، لیکن اب فصل نے پیداوار کم کر دی ہے، تو کوئی عمل بتائیں کروں اللہ فصل کی پیداوار پھر سے بڑھا دے۔ تو آپ نے فرمایا تو بھی استغفار کیا کر۔ ایک اور شخص حاضر ہوا، عرض کی حضور تنگ دست ہوں، پریشان رہتا ہوں، پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، تو حضور کوئی عمل بتائیں۔
کوئی دعا کریں، کوئی وظیفہ بتائیں، تو آپ نے اسے بھی کہا کہ تو بھی استغفار کیا کر، اللہ تیرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو ایک 5واں شخص وہاں حاضر تھا، عرض کرنے لگا حضور مجال تو نہیں پوچھوں لیکن کیا وجہ ہے، 4 بندے آئے، سب کے مسئلے مختلف تھے، ایک بے اولاد ہے، ایک بارش کا طلبگار ہے، ایک تنگ دست ہے، ایک کی فصل وہ اچھی نہیں ہو رہی، تو آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ بتایا ہے، ایک ہی عمل بتایا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بندے کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے تو نے رب کا قرآن نہیں پڑھا، تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اور گناہ بخشوا اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا ہے، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، فرمایا وہ کثرت کے ساتھ، جب تم استغفار کرے گا نا تو وہ کثرت کے ساتھ تم پر بارش نازل فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ کثرت کے ساتھ بارش بھی نازل فرمائے گا تو تمہارے مال اور اولاد میں برکت بھی ڈال دے گا، تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ تو سارے مسئلوں کا حل کیا ہے؟ اللہ سے استغفار، مغفرت طلب کرنا، اس کی طرف رجوع کرنا، مغفرت طلب کرنا۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا نا کہ اللہ جب تک انسان کے جسم میں روح ہے میں اسے بہکاتا رہوں گا، صراط مستقیم سے ہٹاتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ ہمارا شیطان تو کہتا ہے کہ جب تک انسان کے جسم میں روح ہے میں اسے بہکاتا رہوں گا، اور مجھے بھی اپنے عزت و جلال کی قسم ہے، اپنے رتبے اور بلندی کی قسم ہے کہ جب تک میرا بندہ مجھ سے استغفار کرتا رہے گا، بخشش طلب کرتا رہے گا، تو میں بھی اسے بخشتا رہوں گا، میں بھی اسے معاف کرتا رہوں گا۔ تو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں، پابندی کے ساتھ۔ ضروری نہیں کہ آپ روزانہ 10,000 مرتبہ یا 20,000 مرتبہ یا 5,000 مرتبہ، آپ 100 مرتبہ کریں، لیکن روزانہ کم از کم پابندی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ استغفار کریں، تو آپ دیکھیں پھر اس کی کتنی برکات آپ کو آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کتنی برکات سے نوازتا ہے، طرح طرح کی پریشانیاں، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ استغفار ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین اور اللہ کا قرآن واضح طور پر فرامین موجود ہیں۔ اب ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ رب رسول وعدہ کریں تو رب رسول کا وعدہ کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اصل میں ہمارے یقین کامل نہیں ہے، ہمارا توکل نہیں ہے، ہم اس انداز سے مانگ نہیں پاتے۔ آپ رب سے مانگے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، آپ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ کرم کتنا فرماتا ہے، اللہ آسانیاں کتنی عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ یہ حدیث سنیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور توبہ کرتے ہوئے اس کی آنکھ نم ہو جائے، آنسو نکل آئیں، یہ رونا اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، اور رونا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جس بندہ مومن کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکل آئے، فرمایا اللہ اس بندے کو دوزخ میں داخل نہیں فرمائے گا، اللہ اس بندے کو دوزخ میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے روئی ہو، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیں، کچھ بندے کہتے ہیں قاری صاحب میں اس طرح سے نہیں رو پاتا، مجھے رونا ہی نہیں آتا، تو میں کیا کروں؟ اب میں اس طرح زارو قطار نہیں رو سکتا کہ مصلی بھیگ جائے، ہاں جی، اور پلو آنسوؤں سے تر ہو جائے، حضور میں اس طرح نہیں رو سکتا۔ تو سنو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر جس کی آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکلا، وہ اللہ کے خوف سے نکلا، اللہ کے ڈر سے نکلا، مکھی کے سر کے برابر، اور اس کے چہرے پر وہ ظاہر ہوا، فرمایا اللہ اس پر بھی دوزخ حرام فرما دیتا ہے،
اب مکھی کا سر کتنا ہوتا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں، تو آ تو صحیح اس کی بارگاہ میں سر جھکا تو صحیح، مانگ تو صحیح، وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، وہ پھر آسانیاں عطا فرماتا ہے، وہ بندے پر اپنی کرم نوازیاں کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں نا آج فٹافٹ کے ہم قائل ہو چکے ہیں، ہم چاہتے ہیں ادھر عمل کیا ہے تو ادھر اس کی برکتیں آ جائیں، ادھر عمل کیا ہے تو بس ابھی اس کا پھل مل جائے، ہاں جی فٹافٹ، بس فٹافٹ، جس طرح وہ فون مس کال نہیں ہوتی، بس ہونی مس کال کی تھی جواب آ جائے، ہاں جی کال کی تھی تو فون چک لے، فٹافٹ کے ہم قائل ہو چکے ہیں۔ ایسے نہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اپنے بندے کے حق میں کیا فیصلہ کرنا ہے، وہ جانتا ہے، وہ کارساز ہے، وہ معاملات کو ٹھیک کرنے والا ہے۔ ہم فٹافٹ کے، اور دیکھیں میں دنیاوی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ بیمار ہیں اور آپ کو 15 دن کی دوائی دے، وہ کہے کہ یہ سیرپ لے لو اور یہ 7 ٹیبلٹ لے لو، یہ صبح و شام ایک ایک ٹیبلٹ اور صبح و شام ایک ایک چمچ شربت کا پینا ہے، ہاں جی آپ گھر آئیں اور سارا ہی شربت ایک کوٹی سارا پی جاؤ، ہاں جی تو ساریاں گولیں ایک باری پھکا مار لو تو ٹھیک ہو جاؤ گے، ہاں جی ٹھیک ہی ہو تو اور کو مسئلہ بن جائے گا، ہاں جی۔ تو بھائی اگر سارا ہم نا کیا کرتے ہیں، شب برات آتی ہے، شب معراج آتی ہے، رمضان مبارک کی 27ویں شب آتی ہے، یا کبھی کبھی اگر ذوق بن گیا، شوق بن گیا تو واہ واہ اسی تسبیحاں پڑھنے ہیں، نفل بھی پڑھنے ہیں، قرآن پڑھنے ہیں، 4 دن پڑھنے ہیں تو پھر پیچھے ہٹ جانے ہیں، جی مینوں تو کچھ لبا ہی نہیں، ہاں جی گلا کر دینا ذرا ہوندے نے۔ شب برات نو ساری رات استغفر اللہ، یا اللہ معاف کریں، یا اللہ معاف کریں، توبہ توبہ، یا اللہ گناہ ہو گئے، رو کے کوئی حال نہیں، تو سویرے پھر وہی سارے کام، پھر سارا سال چھٹی، سارا سال پھر وہی کام، سارا سال۔ آپ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو وہ عمل بڑا محبوب ہے۔ یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا جو مداومت کے ساتھ کیا جائے۔ یا رسول اللہ مداومت کیا ہے؟ فرمایا وہ عمل اللہ کو بڑا ہی پسند ہے جو پابندی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ بہت زیادہ، فرمایا وہ چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو مقدار میں، وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، آپ ضروری نہیں کہ روزانہ 1000 مرتبہ 10,000 مرتبہ استغفار، آپ ایک ہی تسبیح نماز کے بعد استغفار استغفر اللہ کی کریں، ایک ہی تسبیح کریں، لیکن پابندی کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ 10 دن کیا اور پھر چھٹی، یا 15 دن کیا اور چھٹی، موج آئی تو بس پھر بعد میں چھٹی، نہیں، مستقل میں۔ اور منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی سے فرمایا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا عبداللہ اس فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا۔ یا رسول اللہ کس کی طرح؟ فرمایا وہ جو پہلے بڑی رات کو عبادت کیا کرتا تھا اور اب اس نے چھوڑ دیے، پہلے بڑی عبادت کرتا تھا اور اب اس نے چھوڑ دیا۔ فرمایا اس کی طرح نہ ہونا، تھوڑا عمل کر لینا لیکن چھوڑنا نہ، اس پر مستقل مزاجی سے قائم رہنا، کرتے رہنا۔ اور بھائی یہاں کسی کے دروازے پر 1 بار دستک دیں، 2 بار دستک دیں، 3 بار دستک دیں، اور 5ویں واری تے دروازہ کھول ہی دیندا ہے، او جہدے رحمتاں دے دروازے کدی بند ہی نہیں ہوئے، ہاں جی وہ ساڈے منگن چ فرق ہی، او دے کرم نوازیاں چ فرق کوئی نہیں۔ تو مانگتے صحیح، تو جھک تو صحیح اس کی بارگاہ میں، اس سے مانگ تو صحیح، اس کے دروازے پر دستک تو دے۔ 1 بار دستک دے گا، دوسری بار پھر اللہ کرم فرما ہی دے گا انشاءاللہ، ہاں جی۔ تو مستقل مزاجی کے ساتھ اس سے مانگے، اس کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کریں، اس سے طلب کریں، اس سے مانگتے رہا کریں۔ جب بندہ اس سے مانگتا ہے وہ بڑا ہی خوش ہوتا ہے۔ فرشتے اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک تیرے فلاں بندے بیٹھے تھے اور تیرا ذکر کر رہے تھے، تو اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کر رہے مالک وہ تجھ سے مغفرت طلب کرتے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں میرا بندہ جانتا ہے کہ میں عطا کرتا ہوں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ جانتے ہیں تو اسی لیے تو مانگ رہے ہیں، ہاں جی۔ ویسے رب کی بھی کرم نوازی، رب کو تو سارا ہی پتہ ہے نا بندے کیا مانگ رہے تھے، لیکن یہ شان ان کی بتائی، مایا فرشتوں وہ جانتے ہیں کہ میں عطا کرتا ہوں۔ یا اللہ وہ جانتے ہیں، بالکل جانتے ہیں، اسی لیے تو انہوں نے جھولی پھیلائی ہے، اسی لیے تو مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے بندے مجھ سے جو طلب کر رہے ہیں میں نے ان کو عطا فرما دیا، میں نے ان کو عطا فرما دیا۔ تم مانگو تو صحیح نا یار، بندہ آئے تو صحیح، مانگے تو صحیح، ہاں جی۔ ہم نا امید ہو گئے، ٹوٹے بکھرے، اس طرح نہ کریں۔ اور رونا جو ہے نا، رونا یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، یہ رونا اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ رونا اس قدر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن نا خطاب فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، واعظ و نصیحت۔ یار میرے جے ماڑا جے مولوی بھی تقریر کرے نا تے کئی واری بندے رو پیندے نے، ہاں جی، وہ درد والی گل سنن والی مل جے تے اکھاں تو اتھرو جاری ہو جاندے نے۔
اور یار میرے جے ماڑا واعظ بھی اگر بیان کرے تے بندے دل نرم ہو جاندے نے، تے جتھے بیان مدینے والے مصطفیٰ کردے ہون ہاں جی ککھ سواد نہ مشری اندر تے میں کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں۔ وہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم واعظ فرما رہے ہوں گے ہاں جی ان کے وہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب بیان فرما رہے ہوں گے تو اس کے کیا نظارے ہوں گے، اس کا کیا کمال ہوگا۔ حضور علیہ السلام واعظ فرما رہے تھے تو واعظ کے دوران نا ایک صحابی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسے، تو حضور کی نا نظر رحمت ان کے چہرے پہ پڑ گئی۔ جب دیکھا تو حضور علیہ السلام نے نا دیکھ کے فرمایا آج اگر اس مجمع میں وہ بڑے بڑے گناہگار ہوتے، بڑے بڑے جن کے گناہ پہاڑوں کے مانند ہیں، پہاڑوں کے برابر ہیں، فرمایا آج اگر اس مجمع میں وہ بڑے بڑے گناہگار بھی ہوتے تو اس ایک رونے والے کی وجہ سے اللہ ان سب کو بخش دیتا۔ اس ایک رونے والے کی، یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا یہ اکیلا نہیں رو رہا، اس کے ساتھ فرشتے بھی رو رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اللہ رونے والوں کی وجہ سے رونے والوں کی شفاعت قبول فرما، اے اللہ رونے والوں کی وجہ سے رونے والوں کی شفاعت قبول فرما۔ تو رونا دھونا اللہ کی بارگاہ میں، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا یہ ضروری نہیں کئی بندے آندے نے مینوں رون نہیں ہوندا، او بھائی رونا نہیں ہوندا تے رونا والا چہرہ بنا کے پہ جا، ہاں جی نہیں رونا ہوندا تے بھائی جی مکھی دا سر کڈا کُ ہوندا ہے، ہاں جی مکھی دا تساں تے نہیں نہ ویکھی کہ ویکھی جے یہ اج کل واہ ہوئی دیاں نے، یہ مکھی دا سر کڈا کُ ہوندا ہے، یہ بالکل ہے جی کنک دے دانے دا چوتھا حصہ۔ ہمایا اگر مکھی کے سر کے برابر بھی کسی کی آنکھ نم ہو جائے اللہ کے خوف کی وجہ سے تو فرمایا اللہ اس پر دوزخ حرام فرما دیتا ہے۔ تو رو تو صحیح نا اس کی، وہ بڑا کریم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ مانگے صحیح اس سے، اس کی بارگاہ میں سوال کرے، اس سے طلب کرے، مغفرت کی کوشش کرے، اپنا سر جھکائے، معافی طلب کرے تو اللہ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔